آپ نے مختلف موقعوں پر ان کو سپورٹ کیا اور خاص کر الیکشن کے وقت میں جماعت اسلامی نے کھل کر یہ اعلان کیا تھا کہ TRS کو ووٹ دیا جائے. آنے والا انتخاب بہت قریب ہے, ابھی عام انتخابات جو تلنگانہ میں ہوں گے, تو اس میں اگلا پس منظر کیا ہوگا جماعت اسلامی کا سیاسی طور پر؟ ہم کوئی ایسا کمٹمنٹ وغیرہ نہیں کرتے. جب کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو تحقیق کے بعد, تفتیش کے بعد ہماری کمیٹی بیٹھتی ہے اور کمیٹی ریسرچ کرتی ہے. دیکھیے جماعت اسلامی تلنگانہ صدر حامد محمد خان کی خاص ملاقات عبدالعلیم کے ساتھ صرف انڈیا سمے پر. السلام علیکم, میں ہوں عبدالعلیم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے خاص مہمان سے جن کا تعلق جماعت اسلامی ہند سے ہے. وہ ریاست تلنگانہ اور اڑیسہ کے امیر حلقہ ہے. مختلف مکاتب و فکر کے لوگ ہیں, مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں, مختلف جماعتوں کے امیر ہیں. لیکن شاید پہلی مرتبہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک ریاستی امیر عادل آباد شہر کے اندر 3 دن سے قیام کیے ہوئے اور یہاں کے مختلف مکاتب فکر, مدارس, نوجوانان شہر, ائمہ یا دیگر لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے, نشستیں منعقد کرتے ہوئے ان کے حالات اور مختلف چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں. ہم اسی بارے میں آج امیر حلقہ حامد محمد خان صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے 3 دن کا یہاں پر جو دورہ کیا اس کے متعلق انہوں نے کیا خد و خال یہاں پر دیکھے ہیں اور کیا کچھ جائزہ لینے کا انہیں موقع ملا ہے. صاحب کا استقبال ہے انڈیا سمے میں. آپ 3 دن یہاں پر قیام کیے ہوئے ہیں. پچھلے 2 دن سے آپ نے جو مختلف نشستیں منعقد کی ہیں ان سے بات چیت ہوئی, تو آپ کو کیا لگا یہاں سے؟ آپ کا مقصد کیا تھا کہ پہلے 3 دن یہاں پر اس دورے پر رہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی جو ہمارے پرانے اضلاع ہیں, میں وہاں اسی طرح 3 اور 4 دن کے پروگرامز بنا رہا ہوں. اب تک میں نظام آباد, کریم نگر, کھمم کا دورہ کر چکا ہوں اور یہ عادل آباد کا دورہ ہے. تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ائمہ مساجد, علماء کرام, مفتیان کرام, ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے. ان کے اندر جو جزوی اور فروعی جو اختلافات ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ اختلافات رہنے کے باوجود ہم متحد کیسے رہ سکتے ہیں, وہ کیا ٹیکنکس ہیں کہ ہم اختلافات کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر ہم کامن منیمم پروگرام کے تحت متحد رہ سکتے ہیں. تو ایک تو ان لوگوں کو, اور پھر جو خطیب حضرات ہیں وہ موجودہ حالات کے اندر تیاری کے ساتھ خطبہ جمعہ کو اپنے تیار کریں, یہ بھی گزارش ان سے کی گئی. اور ہماری ایک تنظیم ہے وفاق العلماء, اس کی جانب سے ہم خطبات جمعہ تیار کر رہے ہیں. ان سے گزارش کی گئی کہ آپ اس کا میٹر استعمال کریں, یا مکمل یا جزوی طور پر, اور ان موضوعات پر آپ تبادلہ خیال کریں اور خطاب کریں. اسی طرح ہم نے پریس اور میڈیا سے منسلک جو مسلمان دوست ہیں ہم نے ان کو بھی بلایا اور ان سے یہ گزارش کی کہ وہ اسلام کو پڑھیں, اور وہ میڈیا کے اندر جہاں پر وہ پروفیشن ہے ان کا, وہیں پر وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے ایمبیسڈر اور وہ اس کے نمائندے ہیں وہاں پر. تو لہٰذا ان سے بھی گزارش کی کہ مختلف قسم کے مواد کے لیے وہ ہم سے کنٹیکٹ کریں. مسلم مینجمنٹ اسکولز کے ذمہ داروں کو بلایا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنی تعداد میں اردو میڈیم کے پرائیویٹ اسکولز عادل آباد کے اندر پائے جاتے ہیں. میرے اب تک کے تجربے میں کوئی اور مقام نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر اردو میڈیم پرائیویٹ اسکولز پائے جاتے ہوں. ایسے حالات کے اندر عادل آباد کے عوام یہاں اور ذمہ داران مدارس جو اردو میڈیم مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ہم نے ان سے گزارش کی کہ تمام انگریزی میڈیم کے اسکولز بھی جو لوگ چلا رہے ہیں کہ اردو فرسٹ لینگویج رکھی جائے اور دینیات کا ایک پیریڈ رکھا جائے. اردو پڑھائیں اور پھر دینیات بھی اردو کے اندر پڑھائیں تاکہ ملت اور یہ جو نسل ہے ہماری خراب نہ ہو, بلکہ وہ نسل صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اٹھے. آپ نے 3 دنوں میں جو کچھ بھی نشستوں سے بات کی ہے مختلف, اس میں سے کون سی نشست آپ کو اہم لگی اور اس میں کس چیز کے ہوم ورک کرنے کے وقت اور حالات کے حساب سے ان لوگوں میں کس چیز کے ہوم ورک کی ضرورت محسوس ہوئی؟
ہم نے یہاں پر معززین شہر سے بھی بات کی، ان کے سامنے ہم نے ملت اسلامیہ کا SWOT انالیسس رکھا، اور مجھے اس میں لوگوں کے اندر بڑی اپج اور بڑی فکر مندی اور درد مندی میں نے محسوس کی، اور امید ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے یہاں پر ایک پریشر گروپ فارم ہوگا جو ملت کے مختلف قسم کے مسائل میں وہ لوگ متحد ہو کر آواز اٹھائیں گے اور وہ پریشر گروپ کا کام کریں گے۔ وہ نشست میرے لیے بہت ہی اہم تھی۔ اسی طرح مسلم مینجمنٹ کے جو دوست آئے تھے مدارس کے، اسکولز کے، وہ نشست بھی میرے لیے بہت ہی اہم رہی، اس لیے کہ اس کے اندر لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اب تلنگانہ لاک ڈاؤن کے بعد سے خاص کر تعلیمی اداروں کی حالت، مختلف اداروں کے حالات بہت ہی ابتر ہے، حالات بھی بہت ناساز چل رہے ہیں، چاہے کسی بھی طرح سے۔ آپ نے اسپیشلی مسلم میڈیا سے بات کی ہے کیونکہ اس میں نان مسلم میڈیا موجود نہیں تھا، لیکن میڈیا کے حالات اور مسلم اور نان مسلم ان دو میڈیا کے درمیان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ مسلم میڈیا یا میڈیا کے اندر جو مسلم دوست ہیں ہمارے، وہ میڈیا عام میڈیا بھی کیوں نہ ہو، تیلگو میڈیا بھی کیوں نہ ہو، انگریزی میڈیا بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں کے اندر ہم نے جو کمی محسوس کی، معلومات کی کمی ہے، دین اسلام سے واقفیت اور اس کے فہم کی کمی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا پرسنز کے اندر دین اسلام کا فہم اور اس کا علم ان کے اندر پیدا کیا جائے، تو یہ میں نے کمی جو محسوس کی ہے۔ پھر جہاں تک اردو میڈیا کا تعلق ہے، وہ لوگ جو نان ایشوز کو ایشوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کیے بغیر وہ تعمیری طور پر اگر میڈیا کو اور وہ باتیں جو باتیں ملت اسلامیہ کو تقویت پہنچانے والی ہوں وہ عام کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید ملت کی تعمیر نو کے اندر مدد ملے گی۔ ایک آپ کو یہ بات خاص یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے آپ دورے پر ہے، شاید کہ آپ پر جو بھی نگاہ رکھنے والے سرکاری نمائندے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ خود بھی ششدر ہوں گے کہ 3 دن کسی مقام پر قیام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی حرکت میں آ کے آپ کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کیے کہ آپ ایک ریاست کے امیر ہیں، اتنے مصروفیات کے باوجود کسی ایک مقام پہ 3 دن قیام کرنا یہ کچھ شک و شبہات پیدا کر سکتا ہے، ایسے کچھ نمائندے آپ تک پہنچے؟ ہمارے جتنے بھی میٹنگز تھے اور جتنے بھی نشستیں ہماری رہی ہیں وہ کوئی انڈر گراؤنڈ نہیں تھیں اور کوئی بند کمرے کی نہیں تھیں، ساری چیزیں عوام کی تھیں۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے خاص مہمان بھی آئے ہوں گے، اس میں ضرور جو ہوٹل کے اندر جو ہم نے SWOT انالیسس پیش کیا تھا اس میں بھی انٹیلیجنس کے کئی لوگ تھے ہوں گے۔ تو انٹیلیجنس جانتی ہے ہم کو کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ملک اور ملت اور قوم اور ملک کی تعمیر کے لیے ہی ہم کاموں کو انجام دیتے ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری ایجنسیاں اور انٹیلیجنس کی ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی تحسین کی نظر سے دیکھا ہوگا۔ آپ نے خاص کر تلنگانہ تحریک کے وقت میں KCR صاحب کے بہت قریبی رہے اور باضابطہ جب تاریخ رقم کی گئی تو اس کے اندر آپ کا بھی نام لکھا گیا ہے، اور فی الوقت پورے ریاست کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن تعلیمی میدان کے اندر بہت ساری کمزوریاں محسوس کی جا رہی ہے، تو اس کے متعلق آپ KCR صاحب سے کچھ گفتگو ہوئی یا پھر کیا اس نمائندگی کو وہاں تک کچھ پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ؟ 1 سے زائد مرتبہ ہم نے ریپریزنٹیشن دیا ہے، وہ تو ایک مشاخ اور بہت ہی کہنہ مخش قسم کے وہ سیاستداں ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے، کئی وعدے انہوں نے کیے ہیں، اور اس میں سے تعلیمی میدان کے اندر خاص طور پر ٹیمریز کے قیام کے اندر ہم لوگوں نے بہت اہم رول ادا کیا۔ جب وہ اس کے قیام سے مایوس ہو گئے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ قائم کیجئے۔ تو اس اعتبار سے وہ ہماری باتوں اور ہمارے تجاویز اور ہمارے ریپریزنٹیشن کو تحسین کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں نہیں معلوم ہے، لیکن آتے آتے انشاءاللہ آئے گا ان کو خیال، جاتے جاتے جائے گی بے خیالی۔
آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے مختلف موقعوں پر ان کو سپورٹ کیا، اور خاص کر الیکشن کے وقت میں جماعت اسلامی نے کھل کر یہ اعلان کیا تھا کہ ٹی آر ایس کو ووٹ دیا جائے یا ٹی آر ایس کے حق میں رہا جائے، تو ایسے وقت میں 12% آج بھی بازو پڑا ہوا ہے. اس پر آپ اس سے پہلے جب میں نے آپ سے انٹرویو کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کمیٹی نہیں کمیشن بنانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا کچھ بھلا ہو سکے اپنے وعدے کے مطابق. نہ ہی وہ کمیٹی کی رپورٹ کا آج تک ہوا، نہ ہی کمیشن اس پر بنا. معمولی طور پر بل وہاں پر بنایا، تمام وزراء نے اتفاقی طور پر یہاں سے بھیجا اور پارلیمنٹ تک وہ لگ گئے، وہاں پر بھی اس کا کچھ عمل نہیں ہوا. تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ قرارداد تو اسمبلی کے اندر منظور ہوئی ہے اور قرارداد کو مرکز بھیجا گیا، لیکن پرسویشن کا کام نہیں ہو رہا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ جو آپ 12% کی قرارداد یہاں سے منظور کر بھیجے ہیں، آپ کے پارلیمنٹرین سے آپ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائیں، اور آواز جب وہ اٹھائیں گے تو اسی وقت آپ اور ہم سب لوگ مل کر جنتر منتر پر ہم دھرنا بھی بیٹھیں گے، تاکہ 12% کا جو مسئلہ ہے اس کو منطقی نتیجے تک پہنچایا جا سکے. اگر مرکزی حکومت اس کو نہیں مان رہی ہے تو آپ کے ذمے اب باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ جو کچھ کرنا تھا وہ سب کچھ کر چکے. کم از کم یہ نتیجہ تو نکل سکے اور اس کو منطقی نتیجے تک پہنچایا جا سکے. یہ بات بھی ہم نے کہی ہے، اور ممکن ہے کہ بہت سے مسائل جو مرکزی حکومت سے جڑے ہوئے ہیں وہ ضرور اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائیں گے. آنے والا انتخاب بہت قریب ہے، ابھی عام انتخابات جو تلنگانہ میں ہوں گے، تو اس میں اگلا پس منظر کیا ہوگا جماعت اسلامی کا سیاسی طور پر؟ دیکھیے، سیاسی باتیں تو راتوں رات بدلتی ہیں، اور اس کو اس وقت جو ہے کہنا قبل از وقت ہوگا. اور جہاں تک جماعت اسلامی ہند کا تعلق ہے، ہم کوئی ایسا کمٹمنٹ وغیرہ نہیں کرتے. جب کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو تحقیق کے بعد، تفتیش کے بعد ہماری کمیٹی بیٹھتی ہے اور کمیٹی ریسرچ کرتی ہے. گزشتہ دفعہ بھی ہم نے سپورٹ کیا تو باقاعدہ ہماری کمیٹی پورے اضلاع کے اندر دورہ کی اور سروے کیا، سروے رپورٹس منگوایا، ہم نے نظمۂ ضلع سے سروے حاصل کیا، اس کے بعد کہیں جا کر ہم نے فیصلہ کیا. تو اسی طرح ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے ایک فرد کے فیصلے نہیں ہوتے بلکہ اجتماعیت کے فیصلے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. تو ناظرین، یہ تھے تلنگانہ اور اڑیسہ کے امیر حلقہ جناب حامد محمد خان صاحب، جو ہم سے بات چیت کر رہے تھے. انڈیا سمے پر مزید دلچسپ پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاگ ان کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com. لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج @IndiaSamay17 اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمے کو.